بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ گوشت کھانا مقصد ہوتا ہے نہ اور دوسری کوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون یہ چیزیں اللہ کو پہنچیں گی، بلکہ آپ کا تقویٰ اللہ کو پہنچے گا۔ اب اس مرتبہ قربانی کے جو دو چیزیں ہوتی ہیں، دو قسم ہوتی ہیں، ایک واجب ہے اور دوسرے نفل ہے۔ واجب قربانی وہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت کے پاس، ہندوستان میں ان 3 دنوں میں جو بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 ایام میں اگر کسی کے پاس 25 یا 26 ہزار روپے موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ جیسے کہ اس وقت ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جامعہ نظامیہ جو جنوب کا ایک موقر ادارہ ہے، تاریخی ادارہ ہے، اس کے فتوے کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشویش ہے کہ جامعہ نظامیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قربانی نہ دے بلکہ اس کی رقم غربا میں تقسیم کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، اس میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ قربانی جو واجب ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ جیسے میں صاحب استطاعت ہوں تو میرے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو ہر حال میں دینا ہے۔ اب جو دوسری قسم نفل ہے، نفل قربانی یہ ہے کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے ہر سال دیا کرتا تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام پر بعض لوگ قربانی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی جو قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی نفل قربانی ہوا کرتی ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ واجب قربانی کا کوئی بدل نہیں، اس کو ہر حال میں دینا ہے۔ البتہ جو نفل قربانی جو ہر سال دیا کرتے تھے، اس بار اس قربانی کو مؤخر کر دیں اور پھر اس کی رقم جو ضرورت کی چیزیں اس وقت جیسے کرونا وائرس کے لیے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ چیزیں کرنا ہے۔ واجب قربانی کا تو کوئی بدل نہیں۔ اب اس کے بعد اس کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کو ہر حال میں دیں، جہاں پر کوئی ادارے جہاں پر انتظامات کیے ہوئے ہو کمیٹیوں کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، تو وہاں پر اپنے حصے میں کا نام لکھوا دے، وہاں پر شامل ہو جائیں اور اپنا حصہ ادا کر دیں۔ یا پھر علاقے کے باہر کہیں دور جہاں پر صفائی کا اچھا انتظام ہو سکتا ہو، جہاں پر حکومت نے بھی اجازت دی ہو، وہاں پر جانور کو کٹائے اور پھر اس کی قربانی دے دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے گھر پر جانور کو لائیں، اس کو ذبح کرے اور پھر اپنے حصے کو ادا کرے۔ ان 3 صورتوں کے بعد بھی 100% کوشش کرنے کے بعد بھی اگر قربانی کے 3 دنوں میں ناکام رہیں قربانی دینے میں، تو اب اس کے بعد چوتھے دن یہ حکم ہے کہ اس کی قضا کے لیے آپ اتنی رقم جو قربانی کے ایک حصے کی ہوتی ہے، اتنی رقم آپ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں یا غربا میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں مکمل کوشش کرنا ہے۔ اگر ناکام رہے، یہ واجب قربانی کی بات ہے کہ واجب جو قربانی آپ پڑتی ان 3 دنوں میں آپ کوشش کرنے کے بعد بھی انتظام نہیں کر سکے، ناکام رہیں، تب اس کے بعد اس کی قضا کے لیے یہ ہے کہ آپ ان 3 دن کے گزرنے کے بعد اب کسی جانور کو لیں اور پھر اس کی اتنی قیمت قربا میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ 3 دن میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ ہر حال میں دینا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر ناکام رہے تو پھر ان 3 دنوں کے بعد قربانی کا حساب اتنی رقم قربا میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ضرورت ہے، جو کووڈ کے پیشنٹ ہیں ان کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے، پھر ان کے تجہیز و تدفین کے لیے رقم کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسے دور میں جو بعض غربا بھی ایسے ہیں جن کے کاروبار بند رہنے کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تو ایسے ماحول میں اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نفل قربانی جو ہر سال ہم دیا کرتے تھے، اس بار اس کی رقم قربان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس قربانی کے ایام میں صحیح طور پر خالص نیت کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کوئی رکاوٹ ہمارے درمیان میں نہ آئے۔ اللہ اس بات کی توفیق ہم سب کو دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔